1990 تک پی آئی اے دنیا کا بہترین ایئر لائن ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک پی آئی اے کو اپنا موٹیویشن سمجھتے تھے۔ وہ لوگ اپنے پائلٹس اور کرو ممبر کو پاکستان اس لیے بھیجتے تھے تاکہ ان کے اچھی طرح سے ٹریننگ ہو جائے۔ اس وقت ایویشن کی دنیا میں پی آئی اے دنیا کا بہترین ایئر لائن ہوا کرتا تھا، لیکن آخر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کا بہترین ایئر لائن سمجھی جانے والی پی آئی اے آج ہر سال 35 ارب روپیہ خسارے میں جا رہا ہے؟ Pakistan International Airlines plane crash that killed 72 people from office. دیکھیں، پاکستان میں بیسیکلی 4 ایئر لائنس موجود تھے جو ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنل لیول پر آپریٹ کرتا ہے، جس میں ایئر بلیو، ایئر سیال، سرینا اور پی آئی اے، یہ 4 ایئر لائنس پاکستان میں موجود تھے جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ان 4 ایئر لائنس میں سے صرف پی آئی اے وہ واحد ایئر لائن ہے جو ہر سال پروفٹ کمانے کے بجائے 35 ارب روپیہ نقصان میں جا رہا ہے۔ دیکھیں، پی آئی اے کا اصل نام پہلے اورینٹ ایئر ویز ہوا کرتا تھا، جس کو 1945 میں کولکتہ کے 2 بزنس مین نے شروع کیا تھا۔ اس وقت یہ ایئر لائن کولکتہ سے رنگون یعنی موجودہ میانمار تک ٹریول کرتے تھے، لیکن جب 1947 میں پارٹیشن ہوا پاکستان اور انڈیا کا، تو قائد اعظم نے اس کے آنر جو کہ مرزا احمد اور حاجی داؤد تھے، ان سے ریکویسٹ کر کے اس ایئر لائن کو انڈیا کے کولکتہ سے کراچی شفٹ کرایا۔ پاکستان شفٹ ہونے کے بعد یہ ایئر لائن ڈومیسٹک لیول پر آپریٹ کر رہے تھے۔ 1955 تک پی آئی اے اورینٹ ایئر لائن کے نام سے ہی جانا جاتا تھا، لیکن 1955 میں اس کا نام تبدیل کر کے پی آئی اے رکھا گیا۔ لیکن اس ٹائم پر بھی پی آئی اے ایک پرائیویٹ ادارے کے طور پر کام کر رہے تھے، جس کے پاس 7 سے زیادہ جہاز موجود تھے اور تقریباً 100 سے زیادہ ممالک میں روزانہ پرواز جاتی تھی۔ میں نے پرائیویٹ کمپنی اس لیے بولا تاکہ آپ لوگ یہ چیز سمجھے کہ جب کسی پرائیویٹ ادارے کو حکومت اپنے انڈر لیتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ چیز آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ کیسے ایک پرائیویٹ ادارہ جو ہر سال اربوں روپے کما رہے تھے، وہ گورنمنٹ کے اندر آنے کے بعد کیسے دیوالیہ ہونا شروع ہو گیا۔ 1955 تک جب پی آئی اے ایک پرائیویٹ ادارے کے طور پر کام کر رہا تھا، اس وقت یہ پاکستان کا سب سے پروفیٹیبل ادارہ ہوا کرتا تھا اور پوری دنیا میں پی آئی اے کو سب سے بہترین ایئر لائنوں میں سے گنا جاتا تھا۔ پی آئی اے کتنا مشہور تھا آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں۔ 1955 میں جب اس کا نام چینج کیا گیا تو پی آئی اے کے یونیفارم بنانے کے لیے ایک کمپٹیشن رکھا گیا، جس میں دنیا کے بڑے بڑے برانڈز بنانے والے کمپنیاں حصہ لے رہے تھے۔ تو آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں، اس ٹائم برطانیہ کے جو سب سے بہترین برانڈ ہوا کرتا تھا، جو عام طور پر وہاں کے رائل فیملی کے لیے ڈیزائننگ کپڑے تیار کرتے تھے، اس نے پی آئی اے کا موجودہ یونیفارم کو ڈیزائن کر کے دیا۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 1955 تک پی آئی اے کتنا بہترین ایئر لائنس تھا۔ لیکن 1960 میں پی آئی اے کو سول ایویشن اتھارٹی کے حوالے کیا گیا، جس کے بعد اس ادارے کا کیا حشر ہوا وہ بھی میں آگے آپ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا کہ کیسے ایک پروفیٹیبل ادارہ گورنمنٹ کے انڈر آنے کے بعد خسارے میں کیسے جا رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں 4 ایئر لائنس ہے جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل دونوں لیول پر آپریٹ کرتا ہے، لیکن ان 4 ایئر لائنس میں سے صرف پی آئی اے ہی ہر سال نقصان میں جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پی آئی اے ہی کیوں، باقی 3 ایئر لائن کیسے اپنے لیے پروفٹ کما رہے ہیں؟ اب یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ پی آئی اے ہی آخر کیوں خسارے میں جا رہے ہیں۔ دیکھیں، بیسیکلی 3 مین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پی آئی اے ہر سال 35 ارب سے زیادہ نقصان کھا رہا ہے۔ اگر ہم ان تینوں کو ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے تو پہلے نمبر پر جو چیز پی آئی اے کو خسارے میں لے کے جا رہا ہے وہ ہے پی آئی اے کو پرائیویٹ ادارے سے گورنمنٹ ادارے بنانا، کیونکہ جب بھی کسی پرائیویٹ ادارے کو گورنمنٹ اپنے انڈر لیتا ہے تو وہاں پر پولیٹیکل انفلوئنس بہت بڑھ جاتا ہے، سیاستدان اپنے بندوں کو وہاں پر بھرتی کرتا ہے۔ یہی چیز پی آئی اے کے ساتھ ہوا جب گورنمنٹ نے اس کو اپنے انڈر لے لیا اور 68% شیئر ہولڈر بن گیا، تو یہ ادارہ پولیٹیشین کے لیے اپنے مفاد کا ذریعہ بن گیا۔ ایسے لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کیا جو کہ نان پروفیشنل تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پی آئی اے کے 61% عملے نان پروفیشنل ہے۔ اب یہ 61% ایسے لوگ ہیں جو پولیٹیکلی سورسز چلا کر اس ادارے میں بھرتی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ 1 سال پہلے خبروں اور اخباروں میں ایک خبر چلی تھی کہ پی آئی اے کے جتنے بھی پائلٹس ہیں ان میں سے 60 سے 65% جو پائلٹس ہیں ان کے ڈگریاں ہی فیک ہے۔ جب ایک ادارے میں اتنے زیادہ کرپشن اور نان پروفیشنل لوگ ہو تو اس ادارے سے اب کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ ادارہ اوپر جائے گا یا نیچے؟ دوسری مین وجہ سرکار راج ہے جو پی آئی اے کو خسارے میں لے کے جا رہا ہے۔ سرکار راج کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی کوئی سرکاری ملازم
ملازم ہوتا ہے وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتا, وہ کاہلی کے شکار ہوتا ہے. وہ صرف اپنا 30 دن پورا کرتا ہے, 30 دن کے بعد وہ کام کرے نہ کرے اس کو مہینے کے آخر میں تنخواہ مل جاتا ہے. اب سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے پی آئی اے کے جو امپلائیز ہیں ان کو اس چیز سے غرض ہی نہیں ہے کہ جہاز 4 گھنٹے لیٹ ہو یا 8 گھنٹے لیٹ ہو, اس کو مہینے کے آخر میں تنخواہ مل جاتی ہے. اب یہی سستی اور کاہلی کی وجہ سے پی آئی اے ہر سال 35 ارب سے زائد خسارے میں جا رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو پی آئی اے کو ایک نقصان دہ ادارہ بنا رہا ہے وہ اس کی پالیسیز اور آؤٹ ڈیٹڈ جہازیں ہیں. فار ایگزامپل جب 1955 میں پی آئی اے پہلی بار آپریٹ ہوا تھا تو اس ٹائم پی آئی اے کے پاس 60 سے زائد جہازیں موجود تھے, جو کہ آج کم ہو کر ان کے پاس 30 سے 35 جہازیں موجود تھے, وہ بھی سارے کے سارے آؤٹ ڈیٹڈ. اب پی آئی اے بھی مجبور ہے کہ ان کے پاس نئے جہاز لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو یہ لوگ بھی اسی جہاز کو ریپیئر کر کے اپنا کام چلا رہا ہے. اب جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ پی آئی اے کے جتنے بھی جہاز ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے, وہ کبھی بھی پی آئی اے کے جہاز میں سفر نہیں کریں گے. وہ پریفر کرے گا پاکستان کے دوسرے ایئر لائن جیسے ایئر سیال یا ایئر بلیو کو, اس میں سفر کرے گا. اور جو لوگ نہیں جانتے کہ پی آئی اے کے جہاز آؤٹ ڈیٹڈ ہے وہ آبویسلی اس جہاز میں سفر کرے گا. انہی لوگوں سے پی آئی اے تھوڑی بہت کمائی کرتے ہیں. اب ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ پی آئی اے کیوں خسارے میں جا رہا ہے.